کہ دیکھیں مطلع چاند کا مختلف ہوتا ہے، چاند کا مطلع مختلف ہوتا ہے. یہی بات 100 نہیں بلکہ ہزاروں دلائل سے ثابت ہوتی ہے. چاند کا مطلع مختلف ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ساتھ عید منائی جائے، انتہائی غلط بات ہے، نہایت غلط بات ہے. نہ کوئی اس کی دلیل ہے اور نہ پریکٹیکل میں آج تک پوری دنیا میں پوری زندگی میں کبھی ایسا ہو سکا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کبھی. اللہ کے نظام کے سے ہٹ کر کے ہے. اس لیے اس پر ضد کرنا کہ ایک ہی دن، جس دن سعودیہ میں عید منائی جاتی ہے اسی دن سارے لوگ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور امریکہ، افریقہ عید منائیں گے، یہ بالکل پاسبل نہیں ہے، بالکل ہی پاسبل نہیں ہے. میں نے نہ تو اس کی کوئی دلیل ہے صحیح اور نہ یہ پریکٹیکل میں پاسبل ہے. دونوں صورتیں بالکل فٹ نہیں ہوتی ہیں. اس سلسلے میں ہمارے سامنے صحیح مسلم کی ایک روایت حضرت قریب کی، اور یہ روایت ہمیں بتلاتی ہے کہ دیکھو چاند کا مطلع جو ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے. مطلع کا مطلب ہوتا ہے چاند کے نکلنے کا ٹائم، چاند کے نکلنے کی جگہ، یہ کیا ہوتی ہے؟ ڈفرینس ہوتی ہے. کہیں کوئی ٹائم ہوتا ہے، کہیں کوئی ٹائم ہوتا ہے. اس کے بہت ساری تفصیلات ہیں، کچھ اصول ہیں، بہت ساری چیزیں اس سلسلے میں کتابیں جو لکھی گئی ہیں اس پہ بیان کی گئی ہیں، لیکن اس کا یہ موقع نہیں ہے کہ ہم زیادہ وقت اس پر لگائیں. سرسری طور پر جو بات بتلانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ہوئی تھی. کس سے گفتگو ہوئی تھی؟ قریب سے. ام الفضل بنت حارث نے قریب کو معاویہ کے پاس بھیجا تھا. معاویہ ملک شام میں تھے، معاویہ ملک شام میں تھے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چل رہی. ملک شام گئے قریب، وہاں پر چاند ہوا. حضرت معاویہ جو خلیفہ تھے انہوں نے بھی چاند دیکھا، دیگر بہت سارے مسلمانوں نے چاند دیکھا اور چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا شروع کر دیا، ہے کہ نہیں؟ اب ملک شام سے جب واپس وہ مدینہ آئے تو بات ہونے لگی، بات چھڑ گئی. آپ لوگوں نے کب چاند دیکھا تھا؟ آپ تو شام گئے تھے، چاند کب ہوا وہاں؟ ہم نے کہا کہ وسائل ٹیلی فون وغیرہ تو تھے نہیں اس زمانے میں، تو وہاں پر چاند کب ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے جمعرات کو دیکھا تھا چاند. آپ لوگوں نے؟ ابن عباس نے کہا ہم لوگوں نے تو ایک دن بعد دیکھا، ایک دن بعد دیکھا. بات ہونے لگی، اب ڈفرینس ہو گیا. انہوں نے ایک دن پہلے، انہوں نے ایک دن بعد چاند دیکھا. قریب کہنے لگے تب آپ لوگ کیسے عمل کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے جو دیکھا اس کے حساب سے عمل کریں گے. قریب نے کہا اور جو معاویہ نے اور بہت سارے مسلمانوں نے دیکھا ان کے دیکھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے؟ ان کے دیکھنے کا اعتبار آپ لوگ نہیں کریں گے جو ایک دن پہلے دیکھا گیا ہے؟ ابن عباس نے کہا نہیں کریں گے اس کا اعتبار. اس کا اعتبار وہاں والے کریں گے، ہم لوگ اس کا اعتبار نہیں کریں گے. ہم نے چاند جو دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے فلاں تاریخ کو، اس اعتبار سے ہم فلاں تاریخ تک روزہ رکھیں گے. کیوں ایسا کریں گے؟ ہم معاویہ کی رویت پر اعتماد نہیں کریں گے، معاویہ کی رویت پر اعتماد کریں گے، لیکن وہاں اس پر عمل کیا جائے گا. یہاں پر آج 1500 1800 کلومیٹر 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کا اعتبار نہیں. مطلع الگ ہے نا، وہاں ایک دن پہلے دیکھا گیا، یہاں ایک دن بعد دیکھا گیا. تو کیا کہا ابن عباس نے؟ باقاعدہ کیا کہا؟ ہم نے چونکہ سنیچر کی رات کو دیکھا، یعنی جمعہ ختم ہو گیا تو رات میں دیکھا. انہوں نے جمعرات کو رات میں دیکھا تھا، یعنی انہوں نے جمعے کی رات کو دیکھا اور انہوں نے سنیچر کی رات کو دیکھا. ابن عباس نے کہا ہم روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن مکمل کریں گے، یہاں تک اور یا تو ہم چاند دیکھ لیں، یعنی ہم اپنی رویت کے مطابق عمل کریں گے. ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام میں انہوں نے چاند دیکھا ہے اس کے مطابق یہاں عمل نہیں کریں گے. وجہ کیا بتلائی؟ وجہ بتلائی ہاکذا، یہی جملہ اصل ہے، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معاویہ کی رویت پر عمل نہیں کریں گے ہم، کیونکہ وہ شام کی رویت ہے اور ہم یہاں کی بات کر رہے ہیں. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اللہ کے رسول نے اسی طرح کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس سے بالکل واضح ہے کہ چاند کا مطلب الگ رہتا ہے. اس لیے اس پر ضد نہیں کرنا چاہیے کہ ایک جگہ چاند ہو گیا تو ساری دنیا اسی کے مطابق عمل کرے.